وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ان چلے کے جائیں گے. بھائی ان وہ کا تو تو بہت جنت اور باریک جہنم پہ معاملہ یقین ہے, رکھتے ہی نازک نہیں نا, معاملہ ہے. وہ تو جنت و جہنم پہ یقین رکھتے ہی نہیں نا. ان کے حساب سے تو وہ ایڈوانٹیجز ہیں, ایڈوانٹیج میں رہ رہے ہیں وہ. ہم ہیں ڈس ایڈوانٹیج میں کہ ہم یقین بھی رکھتے ہیں ایک چیز کے حق ہونے کا, لیکن اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں. اور بھائی بات سنیں, اور میں ایک بات آپ ایک چیز سمجھیں جان وک بھائی, ان کے جہنم میں جانے کی وجہ ان کا کفر میں پیدا ہونا نہیں ہے. یہ بھی تو دیکھیں نا آپ چیز, کفر میں ان کا زندگی گزارنا, اس کے پیچھے ہمارا کیا ہاتھ ہے؟ ایک بندہ نشے کی حالت میں دھت پڑا ہوا ہے اور آپ روز گزر کے وہاں سے اپنے آفس جا رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جس حالت میں پڑا ہوا ہے اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد ان کے جہنم میں جائے گی, وہ تو کنفرم ہے. تو جہنم میں جانے کے پیچھے جو وجوہات ہیں اللہ ان کو بھول جائیں گے؟ نعوذ باللہ. وہ عادل ہے, وہ دیکھیں گے کہ اس کے بھائی, پیچھے محرکات کیا تھے. اگر وہ بندہ کسی ایسے ہی خاندان میں پیدا ہوا ہو جس میں اس کا پاپا بھی نشیڑی ہو, اس کا ماں بھی ایسی کام کرتی ہو, تو تو وہ سوسائٹی, بندہ اس کی کیا آپ کیا ایسے بندے کو نشے کی حالت میں پڑا رہنے دیں گے صرف یہ سوچ کے کہ اس کے ماتا پتا ایسے تھے؟ تو آپ کی انسانیت کدھر گئی؟ آپ کا عقل کدھر گیا؟ مجھے تو لگ رہا ہے وہ ٹھیک گیا, آپ نشے میں ہیں. یعنی ایسے بندے کو نشے میں کہا جائے گا جو کسی, وہ کہتے ہیں نا پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تب ہے کہ گرتے کو سنبھال ساکی. واہ, کمال کرتے ہو اچھا ویسے کہ جو نشے میں ہے اس کو سنبھالتے دوسری نہیں. جی یہ دوسرا ایکشن میں کرے ہمیں ایک یہ تھا کہ اس کو ایڈوانٹیج ہے, تو اللہ نے یہ ڈیسائیڈ کیسے کیا کہ ہاں یہ ایک سول ہے, اس کو بنا رہا ہوں میں اور اس کو یہ ایڈوانٹیج دے دوں گا میں کہ بھائی اس کا اچھا یہ میں ذمہ آپ سے داری ہو کہ اس پوچھوں کو کہ اللہ مسلم. تعالیٰ کو یہ ڈیسائیڈ کرنے کا آپ حق دیتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ بھی ڈیسائیڈ کرنے کا حق ہے خدا کے پاس؟ ہے لیکن پھر تو ایکوالٹی چلی گئی اچھا نا. اب وہ نہیں, تو ایک منٹ, یہ جسٹس آپ ڈیسائیڈ کریں گے یا خدا ڈیسائیڈ کرے گا؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو زیادہ دیتا ہوں. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. مان لیجئے آپ نے کسی کو مثلا زیادہ کچھ پیسے دے دیے, چونکہ کچھ بھی کسی بھی وجہ سے, اور دوسرے کو آپ نے پیسے دیے لیکن زیادہ نہیں دیے. تو اب آپ جو, اور دونوں کے اوپر آپ نے انعام کیا, یعنی ایسا نہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک آدمی جو ہے وہ آپ سے مطالبہ کر رہا تھا بغیر کسی مطالبے کہ آپ نے دونوں کو دیے, ایک کو زیادہ دیے ایک کو کم دیے. تو جس کو کم دیے نا, آپ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ ناانصافی کی, کیونکہ ناانصافی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا حق ہو اور اس کے بعد وہ حق اس کو نہ ملے. تو اب اگر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلم گھرانے کے اندر کسی مسلمان بچے کو پیدا کیا تو یہ اس کے اوپر فضل ہے, اور اگر کسی غیر مسلم گھرانے کے اندر کسی غیر مسلم بچے کو پیدا کیا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا حق تھا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے دو آپشن رکھے. اگر اس کے پاس دین کی دعوت نہیں پہنچی تو وہ جنت میں جائے گا, دین کی دعوت پہنچی اور اس کو عقل بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جج کر سکتا ہے اور اس کے باوجود وہ ریجیکٹ کر دے تو جہنم میں جائے گا. تو اپنے ریجیکشن کی وجہ سے جائے گا. جی جی بہتر. ٹھیک ہے, اوکے. اب میں آپ سبھی حضرات